بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک بھر کے ایئرپورٹس پر ججز اور ان کی بیگمات کی تلاشی نہیں لی جائے گی۔ سول ایوییشن نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ججز اور اپنے ججز کی بیگمات کے لیے تو حکم نامہ جاری فرما ہی دیا۔ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں آتے اور جاتے ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح کا قانون ہونا چاہیے۔ وہ بھی قابل احترام ہے، کیونکہ 16-17 ارب 20 ارب ڈالر کے قریب جو ریمیٹنس پاکستان آتا ہے اوورسیز جو بھیجتے ہیں، وہ ججز کی بیگمات اور ججز سے زیادہ قابل احترام ہیں۔ ججز تو ٹیکس کے پیسوں سے سیلری لیتے ہیں عوام کی، جبکہ یہی اوورسیز جو ہیں ہر سال پاکستان کی اکانومی کو چلانے میں بیک بون کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی کوئی قانون ہونا چاہیے نا۔ یہ تو زیادہ ہمارے توجہ کا مرکز ہونے چاہیے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہونا چاہیے، جو اپنے بیوی بچوں سے دور زندگی گزارتے ہیں۔ پاکستان کا پہیہ چلانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج سارے پاکستانی جو اوورسیز واپس آ جائیں تو پاکستان کی اکانومی بیٹھ جائے گی، ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے گزارش ہے، خدارہ اپنی بیگمات کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے بارے میں بھی حکم نامہ جاری کریں کہ ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ FIA حکام جو ہے ایئرپورٹس پر ان کے سامان کی تلاشی لیتے وقت اگر کوئی ایسی ویسی چھوٹی موٹی کوئی چیز جو کہ ان کے اپنے استعمال کے لیے ہو اس کے اوپر ایشوز بنا لیتے ہیں، 1 یا 2 کلو وزن زیادہ ہو جائے تو رشوت طلب کی جاتی ہے، ان لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، جو کہ دل برداشتہ کوئی کافی سارے جو اوورسیز ہیں وہ پاکستان آنا ہی پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنی ادھر ہی انویسٹمنٹ کر رکھی ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ اگر وہ لوگ دل برداشتہ نہ ہو تو پاکستان آ کر اپنی انویسٹمنٹ کریں اور پاکستان کی عوام کو روزگار ملے، مگر ہماری جو گھٹیا قسم کے جو نیچ حرکتیں ہیں، جو جب وہ پاکستان آ کر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں بدلا، بلکہ ہم 10-20 سال 30 سال 50 سال دنیا کے تمام ممالک سے پیچھے پھر رہے ہیں، تو وہ لوگ یہاں پر آ کر رہنا پسند ہی نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے گزارش ہے، جو بندے نے جس نے ڈیم کے پیسے اکٹھے کیے تھے، خدا را عوام کے وہ جو ڈیم کے پیسے ہیں وہ تو واپس کر دے، وہ بھی آپ ہی کا جج تھا۔ اور جج صاحبان جو ہیں پاکستان کے اوپر اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بوجھ ہی رہتے ہیں، ان کو وہی مراد دی جاتی ہیں، وہی ان کی سیلریاں ہوتی ہیں جو حاضر سروس کی ہوتی ہیں۔ ان کے رکھ رکھاؤ، ان کے پروٹوکول کے اوپر عوام کا ٹیکس کا پیسہ جو خرچ ہوتا ہے وہ بھی لاکھوں میں ہوتا ہے، کروڑوں میں ہوتا ہے۔ اتنی 10-10 15-15 لاکھ ان کی سیلریاں ہیں۔ صرف اور صرف اگر کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو وہ غریب اور پسا ہوا طبقہ ہے۔ پسماندہ علاقوں میں رہنے والے ان غریبوں کے بارے میں بھی کوئی حکم نامہ جاری کر دیا جائے، تاکہ وہ بھی جب ایئرپورٹس پر آئیں اپنے پیاروں کو الوداع کرنے کے لیے یا ملک چھوڑ کر خود سے جانا چاہیں تو ان کو بھی عزت و اکرام کے ساتھ الوداع کیا جائے۔ سبھی مساوی ہیں، سبھی ایکول ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے، جتنا کوئی انسان پرہیزگار ہے وہ اللہ کا اتنا ہی مقبول بندہ ہے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول۔ لیکن ان ججز صاحبان نے صرف اور صرف اپنے پروٹوکول کے لیے اپنے آپ کو صرف اور صرف انہوں نے نواز رکھا ہے، باقی انہیں کوئی بھی انسان نظر نہیں آتا۔ دنیا کے 139 گندے ترین بدترین عدالتی نظام میں ہم 130ویں نمبر پر ہیں، صرف اور صرف 9 درجے ہم لوگ پیچھے ہیں۔ 130واں نمبر ہے ہماری عدالتوں کا۔ قانون کی بالادستی، قانون کا امپلیمنٹ، قانون کے شکنجے میں جو لوگ آتے ہیں، صرف اور صرف غریبوں کو سزائیں ہوتی ہیں۔ جو امیر طبقہ ہے اور جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ لوگ، ان کے لیے قانون میں لچک بھی ہے، وہ قانون کے رینج میں آتے ہی نہیں۔
اپنی عدالتی نظام کو بہتر کریں۔ یہ کرنے کی چیزیں ہیں: عدالتیں وقت نہ لگائیں، دیر نہ کریں، جلدی فیصلے سنائیں۔ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے 130ویں نمبر پر پھر رہا ہے۔ یہاں پر کرنے کی چیزیں ہیں: ایسی چیزیں نہ کریں جس سے عوام دل برداشتہ ہوں۔ عوام تو پہلے ہی بڑے پریشان ہیں۔ پاکستان کی عدالتوں میں اصلاحات لائیں، اس نظام کو بدلیں جس کو لے کر آپ لوگ چل رہے ہیں۔ یہ کرنے